السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج. سعودی عربیہ کے منسٹر آف انویسٹمنٹ جو ہے خالد الفالح، ان کے ساتھ 27 MOUs پر جو ہے سائن ہوا ہے. ایک خاص تقریب کی ہے شہباز شریف صاحب نے. تمام جو انویسٹرز آئے ہوئے ہیں سعودی عربیہ سے ان کو ویلکم کیا ہے اور اپنے جو محبت اور ایک لگن کا جذبہ ہے وہ بھی بیان کیا، اور اپنی جو ہماری دیرینہ ایک تعلقات رہے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ اس کی بھی نشاندہی کی. لیکن اس سب کچھ کے باوجود جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹس نئے ریکارڈ سیٹ کر رہی ہے، قیمتیں کم ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزوں میں بہتری آ رہی ہے. لیکن ایسے وقتوں میں جب بہت کچھ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو ہمیں یہ خدشہ رہتا ہے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے. پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ پاکستان میں جب جس حکومت نے اپنی مدت پوری کرنے کی کوشش کی ہے اس کو ہمیشہ سے ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت تھی جس کے پریزیڈنٹ بہرحال ایک ہی رہے، لیکن ان کے 2 وزرائے اعظم کو کورٹ سے فارغ کیا گیا، راجہ پرویز اشرف صاحب کو اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو، خط نہ لکھنے پر. اب یہ جو بار بار آئینی کورٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اتنی محنت کے بعد، اتنی انویسٹمنٹ لانے کے بعد اگر ہمیں وقت سے پہلے، مقررہ وقت سے پہلے گھر بھیج دیا گیا تو پھر کیا ملے گا. تو یہ آئینی کورٹس کا جو ایک پورا ایک کانسیپٹ ہے وہ سمجھ آتا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں ظاہر ہے اس کا ذکر بھی ہے، لیکن سمجھ بھی اس لیے آتا ہے کیونکہ اگر آپ اتنی ہمت کر کے اس ملک کو ٹھیک کرتے ہیں، اتنی ساری یو ٹیک سو مچ فلیک فرام پیپل، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رکھ پاتے. لیکن بات کیا واقعی صرف ججز صاحبان کی ہے؟ کیا پاناما سے اقامہ صرف ججز نے نکالا تھا؟ کیا میمو گیٹ ججز لے کر آئے تھے؟ ضرور یہ معاملات عدالت تک جاتے ہیں، لیکن عدالت تک لے کر کون جاتا ہے؟ وہاں پہ جو ہے وہ ایک بڑا سا کانٹا لگا ہوا ہے، لیکن اس کانٹے کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے. بہرحال جو رستہ ان تک آتا ہے ان کی مدت ختم کرنے تک، وہ جوڈیشری ہے ان کی نظر میں، اور شاید اسی لیے وہ جوڈیشری کے لیے یہ خاص اقدامات کر رہے ہیں. وہ کانسٹیٹیوشنل پیکیج آج پھر سے ڈسکس ہوا. آج نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی. سینئر لیڈرشپ آف PMLN اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی سیٹ ٹوگیدر. ایک مجوزہ مسودہ جو ہے اس ریوائزڈ ورژن ہوپ فلی وہ ڈسکس کیا گیا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ آف کورس پھر مولانا صاحب کے پاس وفد کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا. وہ بھی نکل کے انہوں نے ایسی کوئی خاص بات نہیں کی کہ ویلیڈیٹ کیا ہے مولانا صاحب نے مسودے کو یا نہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کل راجہ سلمان اکمل راجہ صاحب نے، جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں، انہوں نے کل کہا تھا کہ مولانا نے پاکستان کو بچا لیا ہے. تو اینی ویز ابھی تک مولانا صاحب کس سائڈ پر ہیں سمجھ نہیں آ رہا، اور اگر انہوں نے کچھ ایسا بچا لیا ہے تو کیا اقدامات اس کے ہوں گے، اور یہ جو آئینی پیکیج ہے یہ ہم کیوں نہیں ڈسکلوز کر رہے ہیں. جی سیاست ختم کر لی ہے اور یہ بات کریں. ظاہر ہے کہ فواد چودھری صاحب آف کورس پولیٹیکلی بڑے ساؤنڈ ہیں، بہت ساری پارٹیز میں رہ چکے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جہاں سے تھوڑی سی ہمیں لگ رہا ہے کہ things are feeling a little bit uncomfortable, بلوچستان بار کاؤنسل has gone to the Supreme Court. انہوں نے یہ پرپوز کیا ہے کہ جو امینڈمنٹ آ رہی ہے یہ انڈرمائن کرتی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو، وائلیٹ کرتی ہے پرنسپلز آف جو سیپریشن آف پاورز ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے رسپونڈنٹ بنایا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، 4 پروونشل وزرائے اعلیٰ کو، دا پریزیڈنٹ، اور آلسو دے آر رسپونڈنٹس. اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں یہی پٹیشن لے کر، اور ان کے مطابق 18ویں ترمیم میں پبلک اوپینین از امپورٹنٹ، اور آپ کو یہ پبلک اوپینین پہلے لے لینا چاہیے بفور اینی نیو امینڈمنٹ از پاسڈ، اور وہ گزٹ میں آ جانا چاہیے. پبلک اوپینین آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اس صورت میں گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. بشرا گور صاحبہ کا بھی آج کیس لگا ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ میں. انہوں نے بھی اسی طرح سے بات کی ہے، 8 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے کہ یہ بات ڈسکس ہونی چاہیے، یہ ڈاکیومنٹ پبلک ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے بھی، جو وہاں پہ جسٹس صاحبہ ہیں، انہوں چیف جسٹس صاحبہ نیلم صاحبہ، انہوں نے جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اب یہ تمام تر معاملات کدھر لے کے جائیں گے؟ کیا ہم کوئی تحریکیں چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور واقعی مطلب اگر چلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ لیکن جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ، ایک بڑی اچھی امیج آئی ہے آج خیبر پختونخوا سے، اور وہ امیج تھی کہ ایک بیچ میں بیٹھے تھے ہمارے وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب، ایک طرف محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ، اور ایک طرف بیٹھے تھے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی. اور یہ گرینڈ جرگہ انہوں نے ہولڈ کیا جس میں تمام پارٹیز ANP پیپلز پارٹی PMLN اور تمام چھوٹی جماعتیں اس میں شریک تھیں. اور وہ ظاہر ہے کل عدم تنظیم جو ہم نے قرار دے دیا ہے اس کے حوالے سے ڈائلاگ کی بات کی جا رہی ہے. اور کل
کل گورنر اور جو ہمارے وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کو یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ وہ جا کے مذاکرات کر سکتے ہیں. سو دیٹ از گڈ. مطلب اگر اس کو کالعدم کرنے سے پہلے یہ اقدامات اٹھا لیے جاتے وہ بہتر ہوتا. لیکن ان اینی کیس کمنگ بیک ٹو دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, اور یہ 26ویں ترمیم ہے جس کا کوئی سا دباؤ نظر نہیں آ رہا. ابھی ہمیں جوائن کریں مصطفیٰ ناز کھوکھر صاحب. مصطفیٰ ناز کھوکھر صاحب ظاہر ہے سینیٹر رہ چکے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. بہت شکریہ آپ کا. اور سر آپ مجھے یہ بتائیں گے سر, یہ جو آپ کی پٹیشن ہے آج اس پہ سنوائی بھی ہوئی, کوئی خاطر خواہ کامیابی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ ول دے ہیو اینی سورٹ آف ہائی کورٹس آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز کر پائیں گے کہ کیونکہ آپ نے بھی گورنمنٹ کو ہی ریسپونڈنٹ بنایا ہے؟ جی بالکل, ہم نے جو استدعا کی ہے, میں نے جو استدعا کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں صرف اتنا ہی کہا ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں, اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آئین سازی قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے. ہم آپ سے یہ استدعا نہیں کر رہے کہ پارلیمنٹ کو کوئی ڈائریکشن جاری کی جائے, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ ڈائریکشن جاری کی جائے کہ جو کنسلٹیٹو پروسیس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, ڈرافٹ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے, اسپیشلی جب اس میں آپ کے اور میرے متعلق اور جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے متعلق اگر قانون سازی موجود ہے جس سے ان کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں تو پھر ان کی رائے بھی لینی چاہیے. جمہوریت کا کام ہے کہ وہ پارٹیسپیشن جتنی زیادہ ہو سکتی ہے لوگوں کی اس پروسیس کے اندر کرے. 18ویں ترمیم کے اندر لوگوں کو موقع دیا گیا تھا, عوام الناس کو موقع دیا گیا تھا, سٹیزنز ایٹ لارج کو, کہ 1 مہینے کا ٹائم دیا, اخباروں میں اشتہار دیے کہ اگر آپ کوئی رائے کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو ان آئینی ترامیم کے حوالے سے اپنی تجاویز دیجیے. یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن میں قانون سازی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو یہ پارٹیسپیٹری تو بالکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی ٹرانسپیرنٹ ہے, اور اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو سوالات انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے متعلق ہیں, جو انسانی حقوق کے متعلق ہیں, کہ ان کے اوپر ایٹ لیسٹ ڈسکشن تو ہونی چاہیے, لوگوں کے سامنے تو آنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. اس طرح رات کے اندھیرے میں لیجسلیشن کرا لینا میرے خیال سے پیپلز پارٹی کو تو قطعاً اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ نون نے جانا ہے نس تو پیپلز پارٹی نے جانا ہے پھنس. اچھا, اسی کا جواب لیتے مرزا وہاب موجود ہے, اور یہ کیا کوئنسیڈنس ہے کہ دونوں ہی ہمارے رہ چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, ایک ہے ایک تھے. سو دین اینڈ ناؤ مرزا وہاب صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ پھنس جانا ہے تو نس جانا ہے, پھنسیں گے کہ نسیں گے؟ میں سمجھتا ہوں نکل جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا نکل جائیں گے. اب آپ صاحب یہ جو میٹنگ ہوئی آج نواز شریف صاحب کے ساتھ, اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے وہ جا کے مولانا صاحب سے بھی ملا, لیکن کوئی ایسی کوئی کلیئرٹی نہیں آئی ہے کہ مولانا صاحب کا موقف ابھی بھی کیا ہے. آپ کے نزدیک یہ جو کل اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کو بھی شریک کیا جائے گا؟ نا یہ جو اجلاس ہے کل کا, یہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے, یہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں یہ ترمیم لانے کی کوشش کی گئی, یہ ترمیم جب پیش کی جانی تھی, جو اتوار کا اجلاس تھا اس سے غالباً 3 یا 4 روز پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ کمیٹی بنائی. کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس کمیٹی نے خورشید شاہ صاحب کو کمیٹی کا چیئرمین یا کنوینر منتخب کیا, اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کمیٹی کے اندر صرف قومی اسمبلی نہیں بلکہ سینٹ کے اراکین کو بھی شامل کیا جائے گا. تو غالباً 23 افراد پر مشتمل یہ کمیٹی ہے, اور ہر پارلیمانی سیاسی جماعت کی اس کے اندر نمائندگی ہے, انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف, انکلوڈنگ JUI. جو اس کے اجلاس ابھی تک ہوئے تھے غالباً 3 یا 4 جو اجلاس ہوئے ہیں, اس کے اندر PTI کی جانب سے غالباً بیرسٹر گوہر صاحب, اسد قیصر صاحب, صاحبزادہ صاحب جو SIC والے ہیں, انہوں نے شرکت کی ہے. JUI کی جانب سے مولانا فضل الرحمان بھی کمیٹی کے سامنے آئے تھے, کامران مرتضیٰ صاحب بھی آئے تھے. تو ہر پارلیمانی سیاسی جماعت کی نمائندگی ہے اس کے اندر, اور کل کا اجلاس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وے فارورڈ یہ جو مسودہ ہے یا آئینی ترامیم کا جو پیکج ہے, اس حوالے سے گفتگو کی جائے, اور جس چیز کے اوپر کنسنسس بلڈ کیا جا سکے, جس چیز کے اوپر اتفاق رائے ہو سکے, وہ کیا جائے. مصطفیٰ ناز کھوکھر صاحب وہ تو سنڈے گزر گیا, چلے اللہ کا شکر ہے کہ وہ گزر گیا, لیکن اب تو معاملات لگ رہا ہے کہ کچھ ٹرانسپیرنسی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ پٹیشنز کا زور ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو کچھ ریئلائزیشن ہوئی ہے؟ نہیں بالکل, دیکھیں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے,
اور جو ترامیم آئی ہیں جو مجوزہ مسودے مارکیٹ میں پھر رہے ہیں ان میں تشویشناک باتیں بھی موجود ہیں. تو جتنا آپ پروسیس کو براڈ کریں گے, لوگوں کو اس کے اندر انکلوڈ کریں گے, اس کے نتیجے میں جو لیجسلیشن ہوگی وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہوگی. اب رضا ربانی صاحب کا ان کا سٹیٹمنٹ, ان کا خط آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس وقت حکومت کی کوشش یہ ہے کہ وہ رینیگیٹ ووٹس لے کر, اسپیشلی جو 63A کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سے حکومت کی تمام تر توجہ ہے کہ لوگ دوسری جماعتوں سے توڑ کے تو اس آئینی ترمیم کے لیے ووٹ حاصل کر لیے جائیں. اب رضا ربانی صاحب ایک مضبوط آواز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ تک بھی اس پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مناسب رویہ نہیں ہے, اور اگر ایسا ہوگا تو پھر اس آئینی ترمیم کی ساکھ کیا رہ جائے گی پیچھے. تو یہ ساری چیزیں بہت قابل غور چیزیں ہیں, اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو ناکامی تھی اس کو پیپلز پارٹی کو اپنے سر پر بالکل نہیں لینا چاہیے تھا. اب ہفتہ 10 دن ہو گیا ہے, آپ مجھے بتائیے کہ کہیں پر آپ نے سنا کہ لا منسٹر آئے ہوں اور انہوں نے بات کی ہو اس آئینی ترمیم کے لیے. نون کے سب لوگ غائب ہیں اور صرف پیپلز پارٹی اس وقت میدان میں نظر آ رہی ہے, جس کے اوپر لیگل فریٹرنٹی کے اندر بھی تحفظات ہیں, سول سوسائٹی کے اندر بھی تحفظات ہیں. اور نون جو چیزیں لے کر آئی تھی, پیپلز پارٹی کی تو چلے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے ایک پوزیشن ہے, لیکن جو انیشل ڈرافٹ تھا جن چیزوں کو نون چاہتی تھی کہ ہو جائے, وہ تو میرے خیال سے کسی بھی صورت پیپلز پارٹی کو بھی قابل قبول نہیں ہونے چاہیے. جو انسانی حقوق کے اندر آرٹیکل 8 کی جو اس کے اندر امینڈمنٹ کی بات تھی, 199 کے اندر امینڈمنٹ کی بات تھی, تو میں یہ حیران ہوں کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے کہ جس میں نون کی پوری ناکامی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نون کا ناکامی کا بوجھ کیوں اٹھا رہے ہیں مرتضی وہاب صاحب؟ پھر سے سوال آپ کا ہے, اور کل پرسوں کے انٹرویو میں بلاول صاحب نے بہت آؤٹ اسپوکنلی کہہ بھی دیا کہ ہی تھنکس دیٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ول ناٹ بی ایبل ٹو کنٹرول دا ججز. سو ایک تو یہ کنٹرول کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی پروگرام میں, لیکن اگر آپ اس پہ کچھ روبس ڈالنا چاہیں, کیونکہ آج سوال ہوتا ہے کہ 25 کے بعد نہیں ہو سکتا یہ سب, تو اب پیپلز پارٹی کہتی ہے ہو سکتا ہے, نواز لیگ کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, 25 سے پہلے ہی ہونا ہے شنگھائی کوآپریشن سمٹ کے بعد. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کلیئرٹی ہے اس میں کہ منصور علی شاہ صاحب از اے نو گو ایریا؟ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. 3 باتیں ہوئی. میں مصطفیٰ کی بات کا جواب دے دوں اور آپ نے سوال پوچھا. مصطفیٰ صاحب نے جو کہا رضا ربانی صاحب کے خط کے بارے میں, رضا ربانی صاحب نے اس خط کے اندر 63A کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کو ہر کوئی آج کل کرٹیسائز کر رہا ہے, اس فیصلے کو انہوں نے ویلکم کیا ہے. اور ویلکم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 63A کا جو اوریجنل فیصلہ بندیال صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی جانب سے 3-2 کا فیصلہ آیا تھا وہ درست نہیں تھا. اور رضا ربانی صاحب از دا پرسن جس نے 63A کا آرٹیکل انسرٹ جب آئینی ترمیم 28 ہو رہی تھی اس کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا. تو پہلی چیز تو رضا صاحب نے اس چیز کو اسپیسیفائی کیا ہے کہ ہی ویلکم دا ڈیسیژن آف دی کرنٹ ریویو بینچ آف دا سپریم کورٹ کہ دے سیٹ دا ریکارڈ اسٹیٹ. نمبر 2 انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیچرلی کہ کوئی بھی ترمیم کریں اس ترمیم کے اندر جتنی بھی پیورٹی کے ساتھ آگے بڑھا جائے وہ بہتر ہوگا. وہ ان کا نقطۂ نظر ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. جو تیسری بات مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کی ہے کہ کیوں پیپلز پارٹی نون لیگ کی ناکامی کو لے کر چل رہی ہے. دیکھیں سنا, پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹیز. یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے یہ 2006 کی ڈیمانڈ تھی. 2008 میں ہم کو اقتدار ملا, 2010 میں 18 آئینی ترمیم ہم نے جب کرنے کی کوشش کی اس وقت بھی ہم نے آئینی کورٹ اسٹیبلش کرنے کی پوری کوشش کی تھی. افتخار چودھری صاحب اس زمانے میں آل پاورفل اومنی پوٹنٹ چیف جسٹس تھے. اس زمانے میں جو ہمارے ساتھ اور لوگ موجود تھے 18ویں آئینی ترمیم کے لیے, انہوں نے بدقسمتی کے ساتھ ہمارا ساتھ نہیں دیا. اور مصطفیٰ would know this because مصطفیٰ was part of the federal cabinet اس زمانے میں ہمارا ساتھ نہیں دیا انہوں نے, جس کی وجہ سے ہم اس زمانے میں اپنا 2006 کا یہ جو خواب تھا وہ پورا نہیں کر پائے. 2024 کے انتخابات میں منشور جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا ایشو کیا انتخابی, اس میں انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا کہ میں اپنی شہید والدہ کا جو کمٹمنٹ تھی اس کو پورا کرنا چاہوں گا اگر مجھے موقع ملا. جب نون لیگ نے یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ انگیج کیا تو بلاول صاحب نے ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا اور انہیں اپنا پوائنٹ آف ویو آئینی عدالت کی کریشن کے حوالے سے رکھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ بلاول صاحب چاہے بار ایسوسیشن جا رہے ہوں, چاہے صحافیوں سے بات کر رہے ہوں, سول سوسائٹی سے بات کر رہے ہوں, کیا سیاسی جماعتوں سے بات کر رہے ہوں, ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کریشن آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ
and creation of an independent, fair, transparent forum for the appointment of judges. जो मौजूदा तरीक़ेकार है जिसके तहत जजेस की तैनाती की जाती है वो कोई आइडियल निज़ाम नहीं है. मुस्तफ़ा साहब जो इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, फेयरनेस की बात कर रहे हैं, पूछिए क्या ये इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि वो निज़ाम ट्रांसपेरेंट है, वो फेयर है, जिसके अंदर पार्लियामान को मौका ही नहीं दिया जाता, लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदों को मौका ही नहीं दिया जाता कि वो अपनी राय दे सकें और चीफ जस्टिस साहब को बता सकें कि फला बंदे जिसका आप नॉमिनेशन कर रहे हो शायद वो उस पोजीशन के लिए अप्रोप्रिएट ना हो. तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी किसी का मलबा नहीं उठा रही. पीपल्स पार्टी अपना नैरेटिव, लेकिन मुर्तजा साहब सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को जिस तरह से धमकाया गया, उनको फारिग किया गया, फिर आउट ऑफ टर्न किसी को प्रमोट किया गया, ये किसने किया? मतलब आप पार्लियामेंट ने तो नहीं किया, अदलिया ने खुद तो नहीं किया, किसने किया? क्या आप वो दरवाजा बंद कर रहे हैं? दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेड. आपने कहा कि जजेस की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होती है. मेरा भाई वकील है मुस्तफा नवाज, सेनेट का रुकन रहा है, ये आपको बताएगा कि जजेस की तैनाती कौन करता है. जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करती है. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है. और सर आईबी और आईएसआई भी तो अपना बिड देती है ना? नहीं, ये बिल्कुल कतई तौर पर गलत. इनफैक्ट काजी फैज ईसा साहब ने कई बार जुडिशल कमीशन की मीटिंग में ये कहा है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ना अनसाइन, तो उसकी कोई फौकियत, कोई हैसियत नहीं होती. तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जजेस की आउट ऑफ टर्न, अगर आउट ऑफ सीनियोरिटी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हुई, उसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, उसका पार्लियामान से कोई लेना देना नहीं है. वही तो कह रही हूँ, जिसका लेना देना है वो दरवाजा तो बंद कीजिए ना पहले. वो दरवाजा बंद नहीं होगा तो इस पे आईनी कोर्ट कैसे? ये सना ये जो नया प्रपोजल है ना, ये नया प्रपोजल उसी फोरम को तजवीज कर रहा है कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट फोरम हो, एक ऐसा फेयर बैलेंस फोरम हो जिसके अंदर जजेस, उसमें चीफ की एक्सटेंशन की भी एक क्लॉज है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करती हूँ. आई वांट मुस्तफा नवाज खोकर साहब टू रिस्पॉन्ड. जी मुस्तफा नवाज खोकर साहब. जी एक तो खुशी हुई कि बहुत सुलझे हुए अंदाज में मुर्तजा भाई ने अपना मौकफ जो है वो सारा सामने रखा. देखें, एक जो अहम सारी इस मामले में चीज है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जिस दौर का जो दरवाजा था वो इमरान खान साहब ने खोला, जिसको हम हाइब्रिड निजाम कहते हैं, और आज हम हाइब्रिड प्रो मैक्स दौर में दाखिल हो चुके हैं. इस लेजिस्लेशन के हवाले से मेरी आपकी मुर्तजा भाई की हमारी बहुत लिमिटेशंस हैं. हम टीवी चैनल्स पर वो बातें नहीं कर सकते, सेल्फ सेंसरशिप का शिकार हो जाते हैं. लेकिन इस चीज को भी हम रद्द नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में इस वक्त बच्चा ये जानता है कि ये लेजिस्लेशन जो कराने की एक कोशिश की जा रही है और जो एक इंटरेस्ट है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी है. तो जब सूरत हाल ऐसी हो चुकी हो तो हमें इस वक्त पे जो हमारे लिए बतौर सियासतदान जरूरी है वो ये है कि हम पॉलिटिक्स को मीनिंगलेस होने से बचाएं. इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासत है वो बहुत मीनिंगलेस हो चुकी है. आपकी जो मैं इस लफ्ज से पेरिफेरी से एग्री तो नहीं करता, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत मखदूश है. टेररिज्म आपका सबसे बड़ा इशू है, आप उसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं क्रिएट कर पा रहे. फिर आपको इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं. पाकिस्तान के लोग, जिस मुल्क के लोग इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 40% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहा है, जिसका मतलब है कि 2 वक्त की रोटी आधा पाकिस्तान नहीं खा पा रहा. तो जहां पर जिस मुल्क के ये चैलेंजेस हो वहां पर मुझे बताइए कि ये क्या एक नया फ्रंट खोलने में क्या हिकमत है. और फिर उसकी टाइमिंग ऐसी हो कि 25 तारीख को एक ट्रांजिशन हो रहा हो जिसमें एक चीफ जस्टिस जा रहे हैं और दूसरे चीफ जस्टिस ने आना है, और उस टाइम पे अगर ये बहस छेड़ दी जाएगी तो इसका मतलब तो ये है कि एक किसी साहब का रास्ता रोकना मकसूद है या किसी दूसरे साहब को री एम्प्लॉय करना मकसूद है. तो ये महीने बाद भी की जा सकती थी, 2 महीने बाद भी की जा सकती थी. तो ये जो टाइमिंग भी है इसकी, ये बहुत ज्यादा सवालात उठा रही है कि आखिर मकासद हैं क्या. ठीक है. मैं कल एक प्रोग्राम में फारूक नाइक साहब के साथ था, तो उन्होंने क्योंकि वो पाकिस्तान बार काउंसिल में भी मौजूद है, तो जी हाँ, तो उन्होंने शेयर किया कि हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए 65 से 68 साल की उम्र हमने रखी है. अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान रिटायर होते हैं 65 साल की उम्र में. आपने ये प्रपोजल देकर, और अगर ये वाकई पीपल्स पार्टी का भी प्रपोजल है,
تو اس کے نتیجے میں پھر آپ نے ایک پرماننٹ گاجر لٹکا دی جج صاحبان کے سامنے کہ اگر آپ نے حکومت کے حق میں فیصلے دیے, آپ حکومت کی گڈ بکس میں رہے, تو پھر تو آپ کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا, اور اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ اس کے لیے کنسیڈر نہیں کریں گے. تو ایک لالچ کریٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ میرے خیال سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بھی زخم پہنچاتی ہے یہ چیز. اور میں تو یہی کہوں گا کہ بہت زیادہ فرنٹس اس ملک میں کھلے ہوئے ہیں, یہ لیگل فرٹرنیٹی کے ساتھ, وکیلوں کے ساتھ. یہ ایک نیا فرنٹ حکومت کو کھولنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, نیا فرنٹ کیوں کھول رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ, یہ بھی بات سن لیجیے گا. اور فرنٹس آل اوور کھل رہے ہیں. بلوچستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ جا چکی ہے ایک پٹیشن لے کے آپ کے خلاف, آپ کی حکومت کے خلاف. مصطفیٰ نواز کھوکھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر چکے ہیں. بشرا گور پشاور ہائی کورٹ جا چکی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی آپ کا کیس آج اس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے. مطلب ہاؤ مینی فرنٹس ول یو فائٹ ایٹ؟ آپ کی اکانومی اچھی جا رہی ہے, یہ اگر معاملہ 8 ہفتے بعد ہو جائے تو کیا برائی ہے؟ دیکھیے ٹائمنگ جو ہے وہ دیٹ از ناٹ این ایشو. اچھا, میں سمجھتا ہوں ایشو کے اوپر آنا چاہیے نا کہ ایکچوئل اعتراض کس چیز کے اوپر ہے. کیا ہم بحیثیت شہری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کا عدالتی نظام جو ہے وہ درست ہے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے, اس میں بہتری کی گنجائش ہے, تو بہتری کی گنجائش کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمان کے ذریعے ہونا ہے, نمبر 1. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان ٹرائیکوٹمی آف پاورز کی بات کرتا ہے, جیسے جوڈیشری از انڈیپینڈنٹ, ایگزیکٹو از انڈیپینڈنٹ, لیجسلیچر از انڈیپینڈنٹ, تو وہ ٹرائیکوٹمی آف پاورز کیا پاکستان میں اس وقت مینٹین ہو پا رہی ہے؟ مصطفیٰ نواز صاحب کو میں جانتا ہوں, وہ خود اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس ملک میں سپریشن آف پاورز کا بڑا فقدان رہا ہے. ایک زمانے میں حکومتیں عدالتوں کو چلاتی تھی, تب لائرز موومنٹ ہوئی یہ سوچ کے ہوئی کہ عدالت بلوچستان بار کاؤنسل کی پٹیشن میں یہی بات ہے مرتضیٰ صاحب کہ یہ اٹ ول وائلیٹ دی پرنسپل آف دی سیپریشن آف پاورز. It does not separate. Please explain how does it impede separation of powers. میرا تو ماننا یہ ہے کہ روز عدالت فیصلے دیتی ہے حکومت کے بارے میں, قوانین کی ویلیڈیٹی کے بارے میں, تو اس وقت کوئی کہتا ہے کہ پارلیمان کی سینکٹی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. ذرا مصطفیٰ نواز صاحب سے پوچھے گا, مصطفیٰ بھائی اگر آپ اجازت دیں میں ڈائریکٹ آپ سے سوال پوچھوں کہ جو 19ویں آئینی ترمیم جو پارلیمان نے کی تھی وہ درست کی تھی کیا افتخار چودھری صاحب کے پریشر میں کہ پارلیمانی کمیٹی کو بالکل ہی غیر مؤثر کر دیا جائے؟ یہ اس طرح کی مثالیں بھی ماضی میں رہی ہیں. ہمیں اگر اپنے ماضی سے سبق حاصل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, ایک ایسے نظام کو لے کر آنا ہے جس کے اندر طاقت کا سرچشمہ عوام ہونی چاہیے نا. تو عوام کو دے دیں نا, بتائیں تو صحیح, عوام کو ڈاکیومنٹ تو دے دیں, کوئی 58 کوئی 57, ہم تو کنفیوز ہو گئے. یہ آئے نا سنا دیدی, کوئی قانون کوئی آئینی ترمیم جو ہے نا وہ خاموشی سے تو ہو نہیں سکتی. یہ کل پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے, یہ تمام چیزیں فائنلائز ہوں گی. کابینہ اس بات کو جب منظور کرتی ہے اس کے اوپر کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے, جب پارلیمان میں لایا جائے گا ڈائریکٹ جو فائنل مسودہ ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کو بغیر بتائے, پارلیمنٹیرین سے شیئر کیے بغیر کوئی لا پاس کرایا جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط چیز ہے. لیکن اس دن تو ایسا ہی ہو رہا تھا, پیپل آر واؤچنگ کہ ان کو نہیں پتا تھا وہ کیا کرنے والے ہیں. یہ تو وہی والی بات ہوئی, عمران خان صاحب نے کابینہ میں ایک بند لفافہ دے دیا اور سب نے کہا جی ٹھیک ہے. اس دن نہیں پتا تھا. with greatest respect, اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کو اس دن بھی جب میں نے آپ کے پروگرام پہ آیا تھا اور میں نے آپ کو چیزوں کو کلیریفائی کیا, تو آپ نے کہا کہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے چیزوں کو کلیریفائی کیا ہے, ورنہ ادروائز امپریشن بالکل ٹھیک ہے. آپ نے آپ کا بہت شکر, میں بہت شکر گزار ہوں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اگر نون لیگ کی طرح اب طرز عمل پہ چلنے لگی تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا وجود خود کھو دے گی نا. نون لیگ نے تو ماشاءاللہ ویسی ووٹ کو عزت 2 کو بیری کر دیا ہے. دیکھیے شفافیت جو ہے نا بہت ضروری ہے. جی ایک منٹ, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں, نون نے جانا ہے نس, پیپلز پارٹی نے جانا ہے پھنس. اوہو, نون لیگ میں جانا ہے پھنس تو نس, اور آپ نے جانا ہے پھنس. چلے وہ کہہ رہے پھنسیں گے نہیں وہ. لیکن اچھا مجھے آخر میں صرف اتنا بتا دیں کہ اب یہ نیا مسودہ جو تیار ہو گیا ہے, کیا وہ ریوائز ورژن ہے پرانے مسودے کی یا ایک نیا ڈاکیومنٹ ہے بلاول بھٹو صاحب نے جو ریڈی کیا ہے؟ سنا, پیپلز پارٹی کا مسودہ پہلے سے تیار ہے. وہ مسودہ ہم نے JUI کے ساتھ شیئر کیا ہے. وہ آئینی عدالت کے کانسیپٹ کے بارے میں بات کرتا ہے, اپوائنٹمنٹ آف ججز کے بارے میں بات کرتا ہے,
उसके अलावा किसी और चीज के बारे में वो बात नहीं करता। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर पार्लिमानी कमेटी उससे इत्तेफाक कर जाती है और कंसेंसस बिल्ड हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट शेयर कर लिया जाएगा। उसका काउंटर प्रपोजल हुकूमत की जानिब से भी कुछ आ सकता है, JUI की तरफ से भी आ सकता है, PTI की जानिब से भी आ सकता है। तो ये जो अवामी नुमाइंदे हैं, ये पार्लिमानी कमेटी में बैठेंगे और फैसला कर लेंगे, और जो डॉक्यूमेंट फाइनलाइज होगा वो इंशाल्लाह मुस्तफा भाई को अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 19A जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो पीपल्स पार्टी ने आइन में डाला था, इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट सबके साथ शेयर किया जाएगा। अच्छा, ऑन दैट नोट मुझे सिर्फ एक वक्फा भी लेना है, लेकिन मुर्तज़ा नवाज खोखर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल अगर आपसे कर लूं कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, ये भी आपको पता है कि ममनू है, और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इसका जिक्र है, लेकिन PTI छुपती फिर रही है, अंडरग्राउंड जा रही है, क्योंकि उनको लोग उठा रहे हैं, उनको लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि वोट दें। फिर अगर आप 63A की तशरीह के बाद इनके वोट ले लेते हैं, जो आपकी ये जो आजाद अरकान है 38, तो आपको लगता है कि दैट विल बी अ गुड वे टू टू ब्रिंग एन अमेंडमेंट? अच्छा, छुपते फिर अली जो चीफ मिनिस्टर KP हैं गंडापुर साहब, शायद वो छुपते फिर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड है सर, पता नहीं क्यों अंडरग्राउंड है। उनका कायद उनको कहता है सड़कों पे आ जाओ, एहतजाज करो, मलेशिया के वजीर आजम आया हुआ तब भी नहीं निकलते हैं वो लोग। मेरे ख्याल में ये PTI जो है विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट वो कंफ्यूजन का शिकार है। जो चीज आइन के अंदर परमिसिबल है उसी चीज को किया जाएगा, जो चीज की जा सकती है वही हम करेंगे। और नेचुरली पीपल्स पार्टी का पर्सपेक्टिव यही है कि जो भी फैसला किया जा रहा है वो किसी एक शख्स को मद्देनजर रखते हुए ना किया जाए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। एब्सोल्युटली। और ये मैं आपको वी आर कमिटेड एज ए पॉलिटिकल पार्टी कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ना माजी में की है, ना आज कर रहे हैं, ना कल करेंगे। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, सेंटर हैं JUI फे से, और ऑफ कोर्स जो ड्राफ्ट लिखा है जो 80% मौलाना साहब कल भी कह रहे थे कि कंप्लीट हो चुका है, वो इन्होंने ड्राफ्ट किया है। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये एक ड्राफ्ट है जिस पे कल सलमान अकरम राजा साहब ने भी निकल के यही कहा कि आपने बचा लिया है, मौलाना ने बचा लिया है पाकिस्तान को, और उसके हवाले से आज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का वफ्द किया तो वो निकल के बाहर, शहरी ने भी यही कहा, शहरी रहमान साहबा ने, कि हम 25 के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन बिलावल साहब परसों के इंटरव्यू में कह चुके हैं, मंसूर अली शाह साहब जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते जजेस को। तो ये आपकी जो कल इजलास होगा, ये इसमें क्या आपको लग रहा है, कौन सा मुसव्वदा, मतलब किस मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो सकता है? देखिए, मेरे से अब तक चीजें शेयर नहीं हुई हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, कोई जो उनके आने के बाद जो है ना वो कोई ऐसी बात थी। तो जो चीजें हम सेटल कर चुके हैं वो उसमें बेंच की बात ही है, और उसमें अब पीपल्स पार्टी की सोच अगर अलग है तो फिर मेरा ख्याल है मामला रुक ना जाए। तो इस पे अच्छी तरह सोच लिया जाए, बजाय कि कमेटी का इजलास हो और उसके बाद फिर कोई ऐसी बदमज़गी हो। तो बेहतर रह कि हम ऐसा काम करें कि जिसके ऊपर जो है ना जो अवामी नफ्स के मुताबिक हो, जिसको लोग चाह रहे हैं, जिसको लोग कह रहे हैं, और अल्लाह करे कि उसमें पाकिस्तान के लिए कोई भलाई का पहलू भी निकले। मगर ये सारा कुछ जो मतलब इन वन लाइन मौलाना साहब चाह क्या रहे हैं? इन वन लाइन JUI फे का मौक़िफ़ क्या है कि हम मतलब ये 65 को 68 नहीं करना, हमने पर्सन स्पेसिफिक नहीं करना, मतलब व्हाट इज द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन ये कि हम पर्सन स्पेसिफिक नहीं करना। जहाँ तक वो बातें थी कि हमने फंडामेंटल राइट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमने कोर्ट की इख्तियारात को कम होने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमने मिलिट्री कोर्ट नहीं करना, वो तो बातें सेटल हो गई हैं। ठीक है। अब जो है ना वो ये है कि वो आप तो विद इन सुप्रीम कोर्ट एक बेंच बना लीजिए, तो उसके लिए तरीकाकार वजह किया जा सकता है। चीफ जस्टिस साहब की रजामंदी से करना है, पार्लिमान की रजामंदी से करना है, कोई और इंतजामी तरीके से करना है, जिस तरह से भी, या किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए करना है। मगर जो है ना वो 200 लोगों के 200 केसों के लिए जो है ना एक ऐसी अदालत कायम कर देना, लाखों केसों के लिए जो ना हमने कुछ नहीं करना और 200 केसों के लिए वो करना है,
تو یہ پھر میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہو جائے گی عام پبلک کے ساتھ. سر ہمارے ساتھ اس میں ہمارے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں پہلے تھے, بریک سے پہلے انہوں نے بڑے ایک مزے کی بات کی. انہوں نے کہا یہ جو پی ایم ایل این کی ناکامی کا جو ٹوکرا اٹھا لیا ہے پیپلز پارٹی نے, اور پیپلز پارٹی نے پھنس جانا ہے اور پی ایم ایل این نے نس جانا ہے. آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ میں دونوں سے میرا بڑا احترام ہے. میں اور چونکہ میں جو نا وہ بعض چیزوں میں شریک بھی ہوں, مذاکرات میں بھی بعض جگہ پہ شریک ہوتا ہوں, تو اس لیے جو نا میں تلخ بات نہیں کرتا ہوں, میں بڑی نرم سی بات کرتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی جو بھی نتیجہ نکلے وہ اچھا نکلے, اور کوئی لوگ جو نا افینڈ نہ ہو اس سے. تو سر واٹ از اے نو گو ایریا؟ کیا اگر اجلاس ہوتا ہے تو جے یو ایف اے کس چیز پر راضی نہیں ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے ممکنہ طور پر برنگ اپ ہوگا؟ میری انسٹرکشنز جو ہے نا, میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, ممکن ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہ ہو, میری انسٹرکشنز کے مطابق اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو ہے نا ہم بینچ کی بات ہی پہ رہیں گے. اچھا, اور چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہی نامینیٹ کریں گے؟ دیکھیے وہ ان کا نوٹیفکیشن, میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں بھی جو ہے نا مسکنسیپشن ہے گورنمنٹل سائڈ سے. میں ان کو جب سے وہ شاید جج بنے میں ان کو جانتا ہوں, میں اس سے پہلے سے وکیل ہوں. بطور وکیل میں ان کو گو کہ نہیں جانتا ہوں گا, کیونکہ وہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں, میں کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں, یا جانتا بھی ہوا تو تھوڑا جانتا ہوں گا, مگر بطور جج جو ہے میں ان کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں, ان کو دیکھتا رہا ہوں. میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, میں ان کی باڈی لینگویج کو جانتا ہوں, میں ان کی طرح سے میں ان کو مطلب بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا, اگر گورنمنٹ یا کسی دوست کے بھی پارٹ پہ کوئی مسکنسیپشن ہے تو وہ درست ہے. سر وہ مسکنسیپشن نہیں ہے, وہ خوف ہے کہ وہ الیکشن دوبارہ وہ نہ کھلوا دیں, وہ خوف ہے. نہیں کھل سکتا, آرٹیکل 225 بڑا کلیئر ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی کھل بھی جائے, میں نہیں کہہ سکتا کہ عدالت کیا کرے گی, مگر وہ پھر وکلا جو ہے نا وہ ڈھال ہیں, دستور کے جو محافظ ہیں وہ وکیل خود ہیں, وہ سارے جو ہے نا وہ اس بات پہ آ جائیں گے کہ 225 کی موجودگی میں کس طرح سے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ انٹرفیئر کر سکتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں ہے. حالانکہ ہم خود کہتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, مگر انٹرفیئرنس کا یہ طریقہ کار نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ ڈائریکٹلی اس میں انٹرفیئر کرے اور پھر دین اسکریپ بھی کر دے. ممکن نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کی منشا کے خلاف ہے. لیکن سر پھر یہ پی ٹی آئی نے کیونکہ نام ان کا لے لیا ہے اور بار بار کہہ رہے نوٹیفکیشن جاری کریں, کیا یہ انا کا مسئلہ بن گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو پی ٹی آئی نے بھی خراب کیا ہے. تو پی ٹی آئی جس کا نام لے لے وہ خراب ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ کامران. اور ابھی آپ نے یہ بار بار سنا ہوگا کہ اہلاً و سہلاً مرحبا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم او یو سائن ہو رہے ہیں, 25 سے زائد ایم او یو سائن ہوئے ہیں اور ان پہ آج دستخط ہوئے ہیں یادداشتوں پر. یہ پاکستان کی ظاہر اکانومی کو ریوائیو کرنے میں بہت دے ول گو لانگ وے, اور ایس آئی ایف سی کے جو ریڈ ٹیپ تھا وہ ریڈ کارپٹ بن گیا ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ سعودی جو آئے ہوئے ہیں منسٹر آف انویسٹمنٹ انہوں نے اس طرح سے کہا ہے, اور شاید یہی بہتر ہے کہ ریڈ ٹیپ نہ ہو, ریڈ کارپٹ ہو. دونوں جو برادر ملک ہیں وہ آپس میں ساتھ چلیں بھی اور آپس میں ساتھ رہیں بھی. آپ نے پروگرام دیکھا, شکریہ.